اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ایک اور برطانوی مستشرق ہے T.W.R. وہ کہتا ہے کہ وہ ابو بکر ایک دولت مند تاجر تھے، اعلیٰ کردار اور اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر ان کے ہم وطن ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ ان مسلمان غلاموں کو خریدنے پر صرف کر دیا جنہیں کفار ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے سبب اذیتیں دیتے تھے۔ پھر ایک اسکاٹ لینڈ کا مستشرق اور برطانوی ہندوستان میں شمال مغربی صوبوں کا لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا عہد حکومت مختصر تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ابوبکر سے زیادہ کسی اور کا ممنون نہیں، یعنی محمد کے بعد ابوبکر سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی اور نے نہیں کی۔ حضرت ابوبکر کے اخلاق حسنہ کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے بڑے زبردست بادشاہ ابوبکر اور عمر بلکہ ابو ہریرہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہتے رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کاش ان کی خدمت کا ہی ہمیں موقع ملتا۔ پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ ابوبکر اور عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے غربت کی زندگی بسر کر کے کچھ نقصان اٹھایا؟ بے شک انہوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت قبول کر لی، لیکن وہ موت ان کی حیات ثابت ہوئی اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے ابو بکر نہیں بنایا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عمر کا درجہ نہیں عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے۔ عثمان اور علی کو محض اس لیے خدا تعالیٰ نے عثمان اور علی کا جو مرتبہ ہے وہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے مقام پر پہنچ گئے تھے، یا طلحہ اور زبیر کو محض اس لیے کہ وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی قوم میں سے تھے اور آپ کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے عزتیں اور رتبے عطا نہیں کیے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا کہ جس سے زیادہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ بس یہ قربانیاں ہیں جو انسان کو مقام دلاتی ہیں۔ ایک روایت ہے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کی کہ معتمر نے اپنے باپ سے روایت کی اور بتایا کہ ابو عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ صفہ والے محتاج لوگ تھے، اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 کا کھانا ہو وہ 5ویں کو لے جائے یا چھٹے کو، یا ایسا ہی کچھ الفاظ فرمائے، یعنی وہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ اپنے گھروں میں لے جائیں ان کو کھانا کھلائیں۔ حضرت ابوبکر 3 آدمیوں کو لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو لے گئے، اور گھر میں حضرت ابوبکر اور 3 اور شخص تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں، میرا باپ اور میری ماں۔ راوی نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آیا عبد الرحمن نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی یا میرا خادم، جو کہ ہمارے اور حضرت ابوبکر کے گھر میں مشترکہ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام کا کھانا کھایا، پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر واپس آ گئے۔ مہمانوں گھر لے گئے تھے، لیکن
پھر واپس آئے، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے اور وہیں کھانا کھا لیا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہاں اتنی دیر ٹھہرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا کھایا اور اتنی رات گزرنے کے بعد آئے جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا، کس بات نے آپ کو اپنے مہمانوں سے یا کہا مہمان سے روک کے رکھا؟ حضرت ابوبکر نے، یعنی اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہمانوں نے کہا، ہم نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابوبکر نہیں آتے۔ انہوں نے تو ان کو کھانا پیش کر دیا تھا۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی، میں نے تو کھانا پیش کر دیا تھا مگر مہمانوں نے ان کی پیش نہ چلنے دی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں جا کر چھپ رہا کہ حضرت ابوبکر نے کہا، میں اس لیے چھپ گیا کہیں مجھے ڈانٹنا پڑے حضرت ابوبکر سے کہ کیوں نہیں مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے بیوقوف، اور انہوں نے سخت سست کہا مجھے، عبد الرحمن کہتے ہیں ان کے بیٹے، اور مہمانوں سے کہنے لگے، حضرت ابوبکر نے مہمانوں سے کہا کہ کھانا کھائیں، اور خود حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، ہم جو بھی لقمہ لیتے اس کے نیچے سے اس سے زیادہ کھانا بڑھ جاتا، اور انہوں نے اتنا کھایا کہ وہ سیر ہو گئے، اور جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا، مہمان کھانا کھاتے جاتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کھانا اتنا ہی رہتا تھا بلکہ بڑھ جاتا تھا، اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا، جب یہ دیکھا انہوں نے کہ کھانا تو ویسے کا ویسا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی بولیں کہ قسم ہے، قسم سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی، یہ تو اب اس سے 3 گنا زیادہ ہے جتنا پہلے تھا، یعنی کتنا بڑھ گیا کھانا۔ حضرت ابوبکر نے بھی اس سے کھایا اور کہنے لگے، وہ تو صرف شیطان تھا، یعنی اس کی تحریک پر میں نے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی۔ پہلے کہا تھا قسم ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن دیکھا جب برکت پڑ رہی ہے کھانے میں تو آپ نے کہا وہ قسم مجھے شیطان نے کھلوائی تھی میرے سے، لیکن یہ برکت والا کھانا ہے، اسے میں بھی کھاؤں گا۔ پھر اس میں سے ایک لقمہ حضرت ابوبکر نے کھایا۔ اس کے بعد وہ کھانا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صبح تک رہا، کھانا وہاں رہا صبح تک۔ کہتے ہیں ہمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک عہد تھا اور اس کی میعاد گزر گئی تھی۔ ہم نے 12 آدمیوں کو الگ الگ بٹھایا، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کہ ان معاہدہ کرنے والوں کے 12 آدمی تھے اور ہر ایک کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ کتنے تھے، مگر اس قدر ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کو لوگوں کے ساتھ بھیجا، یعنی قابل ذکر تعداد تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے تو ان سب نے اس کھانے میں سے کھایا یا کچھ ایسا ہی کہا، تو یہ برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے کھانے میں بھی ایک دفعہ ڈالی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا کہ کون بہتر ہے دوسرے سے، اور سمجھتے تھے اس وقت کہ حضرت ابوبکر سب سے بہتر ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے لوگوں میں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت ابوبکر نے تعریف کی، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ سورج طلوع نہیں ہوا کسی آدمی پر جو عمر سے بہتر ہو، یعنی آپ نے فوراً اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ مجھے کہتے ہو تم بہتر، حالانکہ میں نے تو تمہارے بارے میں بھی سنا ہوا ہے آن وسلم سے تم بہتر ہو۔ عبداللہ بن شفیق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر کون؟ پھر آپ خاموش رہیں۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا میں اس شخص کے بارے میں گمان نہیں کرتا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تنقیص بیان کرتا ہے، یعنی انہیں نقص نکالتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، اور پھر یہ بھی ساتھ دعویٰ ہو کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر نقص نکالنے کے بعد یہ دعویٰ غلط ہے کہ اب پھر ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ یہ دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ حضرت عائض بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن کے ساتھ ابھی تک اپنا حساب چکتہ نہیں کیا، یعنی صحیح طرح جو بدلہ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت ابوبکر نے کہا کیا تم قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان بھی قریش کے سرداروں میں سے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ان سے ہم نے بدلہ نہیں لیا۔ پھر حضرت ابوبکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، شاید تم نے ان لوگوں یعنی سلمان، صہیب اور بلال کو ناراض کر دیا۔ اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر ان تینوں حضرات کے پاس آئے اور کہا پیارے بھائیوں، کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا؟ بڑے عمادت خانہ انداز میں یہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، اے ہمارے بھائی اللہ آپ کو معاف کرے۔ بہرحال یہاں یہ ثابت کرنا بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کی عاجزی کس قدر تھی۔